نمبر 172 9واں سپارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 161 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قیل کہا گیا اسکنو رہو تم ٹھہرو تم حاضی یہ القریہ بستی اس بستی میں کلو کھاؤ تم شئتم چاہو تم قولو تم کہنا حطتن کا لفظ خطیئاتکم ہماری خطائیں تمہاری خطائیں تمہارے گناہ سنزید سین عن قریب نزید زیادہ دیں گے ہم محسنین احسان کرنے والوں کو نیکی کرنے والوں کو بدلا تبدیل کر دیا ظالموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولا بات غیر سوا رجزن عذاب ترجمہ اور جب کہا گیا ان سے کہ تم رہو اس بستی میں اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو اور تم کہو حطتن اور داخل ہو تم دروازے سے جھکتے جھکتے ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے پکی بات ہے احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے ان میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے بدل دیا بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کے غیر کے ساتھ بس ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل بحر کلثم کو کراس کرنے کے بعد صحرائے سینا کے اندر رہنے لگے جو کہ ایک میدان تھا رہائش کی سہولیات اس کے اندر نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی رہائش کے بندوبست ان کے لیے کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے پانی عطا کیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اللہ کے حکم سے پتھر پہ لاٹھی ماری جس میں سے 12 چشمے نکل آئے دن کو بادل آ جاتا کہ دھوپ زیادہ نہ تنگ کرتی اور پھر اللہ تعالیٰ نے
کھانے کے لیے من و سلوا کا انتظام کر دیا۔ من لغوی معنی تو اس کا ہوتا ہے احسان، جو چیز بغیر محنت کیے اللہ تعالی اپنے فضل سے احسان سے عطا کر دیں اس کو من کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ سفید شکر قسم کی کوئی چیز تھی، جس طرح شبنم ہوتی ہے نا صبح سفید سفید، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ جاتی اور یہ اس کو جمع کر لیتے۔ سلوا، یہ جو بٹیر ہیں اس کے قریب قریب پرندہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا کے ساتھ ان کے بالکل قریب آ جاتے اور یہ پکڑ کے ان کو ذبح کر لیتے۔ اس کے لیے نہ ان کو محنت کرنا پڑتی، نہ کوئی کوشش ہوتی، اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے مفت کے اندر یہ کھانے اور پینے کا انتظام کر دیا کہ تمہارا کام ہے اللہ کی عبادت میں رہو۔ آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی صحرائے سینا جو ہے اس کی آبادی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں ہے، کہ وہاں پر کوئی سہولیات بہت زیادہ نہیں، لیکن لک و دک جنگل میں اللہ تعالیٰ نے 6 سے 7 لاکھ آدمیوں کے لیے خوراک کا، رہائش کا سارا بندوبست کر دیا، ساری چیزیں ان کو وہاں پر مل رہی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس میں سے کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک عرصے تک وہاں پر یہ اسی طرح ہی رہے، پھر یہ مطالبہ کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے، یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، کتنا عرصہ ہم اسی کو کھاتے رہیں گے۔ یہ من و سلوہ، فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، اللہ تعالیٰ ہمیں سبزیاں دے، پیاز دے، لہسن دے، دالیں دے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا اس پر، مسلسل اسی کو کھائیں۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہاں کہ تمہارا یہ مطالبہ کس طرح کا ہے؟ اللہ تمہیں اعلیٰ اور بہترین کھلا رہے ہیں اور تم اس کے مقابلے میں اللہ سے ادنا مانگ رہے ہیں، اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا چیز لینا چاہتے ہو تم۔ میں تو کہوں گا وہی ٹھیک ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے کہا نہیں جی بہت مشکل ہے اس پر گزارا۔ فرمایا کہ یہ چیزیں تو تمہیں بغیر محنت کے مل رہی تھی، اب جو چیزیں تم کہہ رہے ہو نا وہ بغیر محنت کے نہیں ملیں گی تمہیں، اس کے لیے تمہیں پھر خود بھی محنت کرنا ہوگی۔ یہ بنی اسرائیل اصلاً تو شام اور فلسطین کے رہنے والے تھے، فلسطین بھی اس زمانے میں شام ہی کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والے تھے اور جانا بھی اسی طرف ہی تھا اس علاقے میں۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اولاد ہے نا سارے، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا علاقہ تو شام تھا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ وہ تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات مصر میں آئے، بھائیوں نے خود بیچا، بکتے بکاتے یہاں پر آئے تو بنی اسرائیل یہاں آباد ہو، اب یہ واپس اپنے علاقے میں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے تو پھر اسکنوا ہذہ القریہ، یہ سامنے بستی ہے، جاؤ وہاں رہائش اختیار کرو، وہاں تمہیں جانا ہوگا، محنت کرنا ہوگی۔ بستی کا نام نہیں ذکر کیا گیا، کہتے ہیں اسی فلسطین کے علاقے کی کوئی بستی تھی، اریحہ نام، اس طرح کے نام لکھے ہیں مفسرین کرام نے اس کے، وہاں پر چلے جاؤ تو جانا تمہارا کام ہے،
وہاں پر جو لوگ پہلے سے آباد ہیں وہ وہاں سے ہٹ جائیں گے۔ سورہ المائدہ میں فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ بیت المقدس بھی اسی سے ہے، اسی کی ایک بستی تھی۔ اللہ اکبر۔ التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے مقدر میں اس کو لکھ دیا، بس تم نے جانا ہے۔ میں کہا اچھا۔ کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ کہنے لگے وہاں جو لوگ رہتے ہیں ہمیں تو پتہ لگا ہے وہ بڑے سخت قسم کے لوگ ہیں، بڑے لڑاکے اور جنگجو لوگ ہیں، ہم جائیں؟ نا 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 نا، ہم سے یہ ہمت کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم جائیں اور ان سے لڑیں پھر وہ جائیں۔ چونکہ ایک عرصے دراز انہوں نے غلامی کی زندگی دیکھی تھی، بس ذہن میں وہی بیٹھا نا کہ ہم کچھ نہیں، اگلا بڑا ہے۔ ہر ایک کی بڑائی دل میں، ڈر خوف بیٹھا ہوا ہے اندر دل میں، تو ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، وہ سمجھا رہے ہیں، اور وہی آ رہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا، اپنے 2 بندے بھیجے انہوں نے معلومات کرانے کے لیے، پتہ لگا جی نہیں تو وہ تو بھی بہت جنگجو اور لڑاکے قسم کے لوگ ہیں۔ کہنے لگے اب تو ممکن ہی نہیں ہے جانا کہ ہم جائیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے زیادہ زور دیا، دعوت دی کہ نہیں جانا چاہیے تمہیں، تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، آپ جا کر لڑیں، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نے کوئی نہیں جانا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب غزوہ بدر کا موقع آیا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات مدینہ منورہ سے تو تشریف لے گئے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے۔ وہاں گئے تو حالات بدل گئے، اور مکہ سے قافلہ جنگجو تیار ہو کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ دونوں قافلے آپ کے سامنے، ادھر تجارتی قافلہ ہے جس کا تعاقب کرنا ہے، ادھر وہ جنگجو جماعت ہے جو مکہ سے آ رہی ہے، جدھر جاؤ گے کامیابی ہم عطا کریں گے، پکی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی جیسے آپ فرمائیں گے ہم ویسے تیار ہیں۔ مہاجرین پہلے کھڑے ہوئے، بعد میں پھر انصار بھی۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اور مشورہ جی کوئی اور بتائے، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ آپ بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ جو باقاعدہ اسلحہ لے کر جنگ کے لیے جو لشکر آ رہا ہے نا اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو صحابہ کرام رضوان، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ چاہیے، ہم آپ کے حکم پر جان لٹانے کو تیار ہیں، آپ کہیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں اتار دیں گے، ہم یہاں کو رکنے والے نہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان کو لڑنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ ہم تو بیٹھے ہیں، آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور وہ جا کر لڑیں۔ فرمایا ایسا کبھی نہیں ہوگا، ہم شانہ بشانہ قدم بقدم آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ یہ لوگ وفادار، اور پھر گئے، اللہ تعالیٰ نے بدر میں کامیابی بھی عطا فرما دی۔ تو ان لوگوں نے جب بزدلی دکھائی کہ نہیں جی نہیں، ہمارا جانا بہت مشکل ہے، اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض بھی کی رب انی لا املک الا نفسی و اخی، رب العالمین میں
اور میرا بھائی ہم تو 2 بندے تیار ہیں، ہمیں آپ حکم دیں گے جانے کو تیار ہیں، یہ قوم کوئی تیار نہیں، انہوں نے نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ اب پھر اگلے 40 سال بھی یہی رہیں گے، یہ یہاں سے نکل نہیں پائیں گے، یہی حیران و پریشان گھومتے پھرتے رہیں گے۔ یتیہون فی الارض، کوئی دائیں بائیں باڑ نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی دیواریں نہیں بنی ہوئی تھی، لیکن ہوا کیا، وہ 40 سال تک اس میدان سے نکل ہی نہیں پائے، ارادہ بھی کرتے جاتے ہیں، گھوم پھر کر ادھر ادھر سے ہو کے شام کو پھر وہیں کے وہیں ہوتے، وہیں کے وہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں یہ نعمتیں پھر بھی ملتی رہی، اللہ نے وہ بند نہیں کی، حتیٰ کہ اسی میدان میں حضرت ہارون علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبی بنایا گیا۔ اب ان کی آگے بھی نسلیں ہو گئی، آگے بھی لوگ آ گئے، تو نوجوان نسل کو حضرت یوشع علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو ان بڑوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا، تو ایک سزا ہی ہے کہ ہم اس میدان میں پڑے ہوئے نکل نہیں پا رہے۔ مطالبہ بھی ہم نے خود کیا تھا کہ ہمیں تو سبزیاں ترکاریاں اور ککڑیاں ہمیں تو یہ چاہیے، اور جب حکم ملا تو ہم خود پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ہمت کرتے ہیں، اپنے اصل وطن علاقے میں جاتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ساری نعمتیں بھی عطا فرمائیں۔ تو انہوں نے ان جوانوں کو تیار کیا، اور پھر سے وہ قوم تیار ہو گئی، پھر سے تیار ہو گئی کہ ہم جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہمارا وعدہ ابھی بھی قائم ہے، تم جاؤ، لیکن تم نے 2 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، وَقُلُوا حِطَّةٌ، جاؤ گے، علاقہ فتح ہو جائے گا، جب تم داخل ہونے لگو تمہاری زبان پر بڑائی کے کلمات نہیں ہونے چاہیے، تمہاری باتوں سے غرور اور تکبر نہیں ٹپکنا چاہیے، تمہاری زبان پر لفظ ہونا چاہیے حِطَّةٌ، اس کا معنی بنتا ہے مغفرت، معافی، بخشش۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، یا اللہ یہ تیرا فضل، تیرا کرم ہے کہ ہم کھڑے ہوئے، آپ نے علاقے میں ہمیں فتح نصیب فرما دی۔ فرمایا مغفرت مانگتے مانگتے، معافی مانگتے مانگتے تم نے جانا ہے۔ اسلامی طریقہ کار یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو علاقہ عطا فرما دیں، وہاں تکبر، بڑائی سے نہیں جانا، بڑائی سے نہیں جانا، عاجزی سے اللہ سے معافی مانگتے مانگتے جانا، معافی مانگتے مانگتے جانا ہے۔ اللہ اپنا گھر عطا فرما دے، وہاں بھی اکڑ اکڑ کے نہیں، اللہ محل عطا کر دے، اکڑ اکڑ کے نہیں، گاڑی اور بڑی گاڑی عطا کر دے، اکڑ اکڑ کے آنا جانا نہیں، اللہ سے معافی مانگتے مانگتے، حِطَّةٌ، یا اللہ ہم مغفرت مانگتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات جب مکہ المکرمہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی حالت یہ تھی کہ آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے، جھکائے ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا سر جو ہے پلان کے ساتھ نیچے لگ رہا تھا، پلان کے ساتھ نیچے لگ رہا تھا۔ اور جب ایک صحابی نے اونچی آواز میں یہ نعرہ لگایا
الیوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے۔ پتہ لگ جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، ہمارے مکانوں پر، جائیدادوں پر، زمینوں پر قبضہ کیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، آج بدلہ لیں گے، پوچھیں گے تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ بات پھر نہیں کہنی، خاموش، یہ جملہ نہیں کہنا، الیوم یوم المرحمہ، فرمایا آج رحمت، بخشش اور مغفرت کا دن۔ انہوں نے جو کیا سو کیا، فرمایا ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج میں تمہیں کوئی الزام نہیں دیتا، جاؤ تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے۔ آپ نے فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں، انتم الطلقاء، اللہ کے لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا سوائے چند بندوں کے۔ اللہ اکبر، حتۃ، پہلی بات کہ اللہ سے معافی مانگتے مانگتے جانا ہے۔ دوسری چیز وادخلوا الباب سجدا، جب تم دروازے سے اندر داخل ہونے لگو سجدن، عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی کے ساتھ جانا ہے۔ سجا مطلقاً رکوع سجدہ جھکنے کو بھی کہتے ہیں کہ نیچے جھک کے جانا، اور سجدہ ریز ہونا بھی ہے کہ وہاں جب جاؤ تو جا کر شکرانے کے نفل ادا کرو، نفل پڑھو، سجدہ کرو رب کو، شکرانے کے نفل پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہاں سے نکالا اور یہاں پر پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ المکرمہ تشریف لائے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ نے غسل کیا اور کہتے ہیں چاش کا وقت تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی، چاش کی بھی اور شکرانے کی۔ شکرانے کے نفل آپ نے 8 پڑھے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے یہ علاقہ ہمیں نصیب فرمایا کہ یہ فتوحات ہوئی، اب یہاں پر بھی اسلام کے نعرے لگیں گے، اسلام کا کام ہوگا اور آذان ہوگی اور ساری چیزیں۔ تو اللہ کو نعمت عطا فرمائے، شکر کے نوافل ادا کیا، تو فرمایا یہ 2 کام کرنے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطیئاتکم، جو کچھ اس سے پہلے ہو گیا سو ہو گیا، ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں، معاف کر دیں گے۔ سنزید المحسنین، اور جو نیکوکار ہوں گے، نیکی کرنے والے ہوں گے، ہم ان کا مقام اور بلند کر دیں گے، اور بلند کر دیں گے۔ قرآن مجید کا ایک جملہ ایسا ہے کہ بات سے بات نکلتی، سب لوگ نیک عمل کریں، لیکن جو ویسے نیکی کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیکی کا اثر اور ہوتا ہے، سب کا برابر نہیں کہ سب نے نماز پڑھی اللہ نے سب کو ایک جیسا اجر دیا، نہیں۔ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے ایک جگہ نماز پڑھی، اجر و ثواب سب کا مختلف۔ فرمایا جو محسنین ہیں، جن کا کام ہی نیکی کرنا ہے، ان کو ہم زیادہ دیں گے۔ باقی محسنین کون ہیں؟ قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں اس پر، صرف ایک حدیث کا حوالہ دیکھ کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل امین نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے پوچھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ابھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا تو یہ تو ہونا چاہیے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا یہ احسان ہے، جو اس طرح زندگی گزارے گا
فرمایا اس کو ہم باقیوں سے زیادہ عطا کریں گے. لیکن بات وہی، بنی اسرائیل جو تھے ان کی طبیعت میں ہی ٹیڑھا پن تھا. گئے علاقہ فتح ہو گیا، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بات ہی بدل دی. ہم نے کہا تھا حتۃ کہتے جانا، جو ہے نا مغفرت چاہیے، قرآن میں تو ہے کہ بس بدل دیا. مفسرین نے لکھا حتۃ کو وہ ہنتۃ کہنے لگے. ہنتا کہتے ہیں گندم کو، کہنے لگے ہنتۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمارا مسئلہ تو گندم کا ہے، ہم تو وہ کھانے آئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ان کو کہا گیا تھا جھکتے جھکتے جانا، وہ اکڑ اکڑ کے تکبر کے ساتھ گئے، جھکے بھی نہیں. ہم فاتح ہوئے، ہم نے ان کو نکالا، ہم نے ان کو بھگایا، یہ کر دیا وہ کر دیا. اور عجیب و غریب قسم کے ان کے واقعات جو ہے منقول ہے کہ جب ان کو فتح مل گئی اور وہاں سے گئے تو کیسے گئے یہ لوگ. تو اللہ تعالی کی پھر ناراضگی ہوئی کہ ہم اتنی نعمتوں سے نوازیں اور یہ آگے سے کیا کر رہے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا. بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، بوجہ اس کے جو وہ ظلم کرتے. دوسرے کے فرمایا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جو نافرمانی کرتے تھے اس کا عذاب آیا. اللہ نے اس موقع پر طاعون کا عذاب ان پر مسلط کر دیا کہ وہ جسم ان کے گلنے سڑنے لگے، پھوڑے سے نکلتے تھے بغل میں گردن میں، اور جس سے ان کی ہلاکتیں ہونے لگی، یہ لوگ تباہ و برباد ہونے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں سنا کے ہمیں بتلایا کہ کبھی اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرے. جو رب کا حکم ملے نا اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو. نہیں عمل کرو گے میدان تیہ میں جس طرح وہ حیران و پریشان رہے تم بھی زندگی میں حیران و پریشان رہو گے. اور پھر جب نعمت مل جائے عاجزی اختیار کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اسی میں نجات ہے، نہ شکری میں پکڑی پکڑ ہے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.